لوگ بڑے اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ سید ہو کے حمایت کن کی کرتا ہے، بات کن کی کرتا ہے۔ الحمدللہ میں کاظمی سید ہوں، 7ویں امام کی اولاد ہوں، اور جو کچھ ہم نے غور و فکر سے سمجھا وہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا وہی طریقہ تھا جو اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اس کے دلائل آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ سادات نے اپنے بڑوں کا طریقہ چھوڑا، اہل سنت سے ہٹ کے کسی اور راستے پہ چل نکلے۔ ہر سید آج دیکھ لے لوگ، اگر ان کا والد نہیں تو ان کا دادا اہل سنت تھا۔ اس وجہ سے اس کی یہ بھی دلیل ہے کہ پاکستان کے اندر 2 بزرگ ہستیاں جو سید ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، ایک ہیں سید عثمان مروندی، لال شہباز قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سید ہیں، نام عثمان ہے، اور یہ نام کس نے رکھا؟ حضرت علی نے خود خواب کے اندر آ کے آپ کے والد گرامی کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا، اس کا نام عثمان رکھنا ہے، اور جب اتنے دنوں کا ہو جائے تو مدینہ پاک میں حاضری دینی ہے رسول اللہ کے روزے پہ، پھر عثمان غنی کی قبر پہ۔ یہ سید ہیں جو سنی ہے، نام عثمان ہے، تعلق ہے عثمان غنی سے، اور خود عثمان مروندی کا شعر فرماتے ہیں، عثمان چو شد غلام نبی و چہار یار، امید شز مکار میں عربی محمد است۔ میں حضور کا بھی غلام ہوں، حضور کے 4 یاروں کا بھی غلام ہوں، اس وجہ سے مجھے رسول اللہ کے کرم کی امید ہے کہ میں عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہوں، تو رسول اللہ کا کرم اسے ملے گا، اس سید کو ملے گا جو عقیدے کے لحاظ سے بالکل سیدھا رہے گا اور 4 یاروں کا غلام رہے گا۔ یہ عثمان مروندی کا فتویٰ ہے، یہ ان کا نظریہ عقیدہ ہے، پڑھ لیں آپ کی تعلیمات۔ دوسرے سید ہیں داتا صاحب، جن کا نام علی بن عثمان بن علی ہے، آپ سید ہیں، حسنی سید ہیں، دیکھ لیں والد کا نام عثمان ہے۔ تو جو سچے اور سنی سید تھے وہ اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کے ناموں پہ رکھتے تھے۔ اور داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لیں، بالکل اہل سنت، آپ کا سارا نظریہ، ساری آپ کی تعلیمات۔ آپ کہتے ہیں یزید اخزا اللہ دون ابی، اللہ یزید کو غرق کرے لیکن اس کے باپ امیر معاویہ کو نہیں۔ یہ جو سادات ہیں یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہم الحمدللہ، میں کاظمی سید ہوں، اسی وجہ سے اس طریقے پہ ہوں کہ ہمارے بزرگ اس طریقے پہ ہیں، حضرت علی اس طریقے پہ ہیں، تمام ائمہ اہل بیت اس طریقے پہ ہیں، اور حضرت علی سے لے کر امام زید، باقر، جعفر صادق، تمام امام جو ہیں ابو بکر عمر عثمان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ حضرت علی انہیں ہدایت کا امام کہتے ہیں، ان کی پیروی کو ذریعہ نجات جانتے ہیں، اپنے سے افضل کہتے ہیں۔ اور حضرت معاویہ کو ہم اس لیے مانتے ہیں، اس لیے حمایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا دفاع حسنین کریمین کا دفاع ہے۔ خدا کے لیے یہ سوچو کہ اگر معاویہ اس لائق نہ ہوتے تو کبھی بھی وہ خاموش نہ رہتے۔ داتا صاحب نے یہی بات لکھی ہے کہ جب تک حق موجود تھا تو امام حسین اس کے تحت رہے، جب حق مفقود ہوا تو امام حسین نے تلوار کھینچ لی۔ تو آپ نے بتا دیا کہ یزید سے پہلے حکومت کے اندر حق موجود تھا، اس لیے وہ خاموش رہے۔ تو لہٰذا جو یہ کہ ایک معاویہ صحیح نہیں تھا، وہ حسنین کریمین پر الزام لگاتا ہے کہ جب علی المرتضی شیر خدا انہیں یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت علی کی یہ نصیحت روزہ کافی کے اندر موجود ہے، ناج البلاغہ کے اندر موجود ہے، تاریخ طبری کے اندر، میری معلومات کے حد تک یہ 3 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ نے آخری وقت جو نصیحت کی حضرت علی نے، آپ نے کہا تھا حسنین کریمین کو، بلکہ آپ نے ہر ماننے والے کو، کہ ظالموں کا مخالف رہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نہیں تو ظالم حکمران تم پہ مسلط ہوں گے، پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ حضرت علی کی وصیت ہے کہ ظالموں کا مخالف رہنا، اور اگر معاویہ معاذ اللہ ظالم ہوتے تو حسنین کریمین حضرت علی کی وصیت پر عمل کرتے یا نہ کرتے؟ تو اگر وہ خاموش رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ ظالم نہیں تھے۔ اور بھائی اس لیے ہم معاویہ کی بات کرتے ہیں کہ ان کا دفاع تمام صحابہ کا بھی دفاع ہے، اہل بیت کا بھی دفاع ہے۔ اس چیز میں غور کرو، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا، نانا جان نے یہ فرمایا کہ قرآن اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہوں گے، تو اب قرآن جب ان کی تعریف کرے، ابو بکر عمر عثمان کی تعریف کرے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور ان کی پیروی کو ضروری قرار دے جنت میں داخلے کے لیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا مسلمانوں کا، سابق والمہاجرین، انصار، ان کی پیروی کرنے والے، تو ان کی پیروی کو رب نے ضروری قرار دیا۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرما کہ امیر معاویہ کو بھی قرآن پاک نے صحابہ کے سب میں شامل کیا،
اور ابن عباس جو بنو ہاشم کے فرد ہیں، بخاری شریف کے اندر آپ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو معاویہ کو، داہو فإنہ قد صاحب رسول اللہ، کہ معاویہ کے بارے میں غلط بات نہ کیا کرو، معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو جب خود بنو ہاشم کے افراد دفاع کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں بھائی؟ ہم طریق کے جو جھوٹ ہیں، جو من گھڑت باتیں ہیں، ان پر ہم کیوں یقین کریں؟ قرآن کو کیوں چھوڑیں؟ اہل سنت کی تعلیمات کو کیوں چھوڑیں؟ قرآن کو کیوں چھوڑیں اور اہل بیت کی تعلیمات کو، ان کی سیرت کو کیوں چھوڑیں؟ اور اہل سنت کا طریقہ وہ ہے جو قرآن، اہل بیت کی سیرت اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اس لیے جو سنی سادات ہیں، ہم اس لیے ان کو مانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے مانا، قرآن ان کو مانا اور ماننے کا حکم دیا، تو اس لیے ہماری یہ مجبوری ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے امام زید، امام باقر، امام جعفر صادق سے سوالات کیے ابو بکر عمر کے بارے میں کیسے ہیں؟ انہوں نے دفاع کی، انہوں نے کہا کہ ان کی محبت ضروری ہے، ان کی محبت کی وجہ سے اگر تمہیں کوئی قیامت والے دن نقصان پہنچے تو ہم وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ امام زید سے پوچھا لوگوں نے ابو بکر عمر کے بارے میں، فرمایا ہمارے بزرگوں نے ان کی تعریفیں کی ہیں، ہم نے اپنے گھر والوں سے ان کی تعریفیں سنی ہیں۔ امام زین العابدین نے دفاع کیا ابو بکر عمر عثمان کا، اور مخالفین سے کہا کہ نکل جاؤ میرے پاس سے، اللہ تمہیں غرق کرے۔ تو جب ہمارے بزرگ ان کا دفاع کریں تو ہم کیوں نہ کریں؟ اس لیے میں کاظمی سید ہو کے ان کا دفاع کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے ان کا دفاع کیا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم تاریخ کی جو گھڑنتو باتیں ہم ان پہ یقین بھائی نہیں کر سکتے، ہم قرآن، اہل بیت کی سیرت اور ان کے جو ارشادات ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آخر کے اندر میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کہ لوگوں نے دشمنان اہل بیت پہچاننے میں غلطی کھائی ہے۔ جو دشمن ہیں انہیں پہچانا نہیں، اور جو دشمن نہیں ہیں انہیں دشمن کہتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کو دشمن کہا، یہ دشمن نہیں ہیں، اور جو دشمن ہیں ان کو نہیں پہچانا۔ اہل بیت کے وہی دشمن ہیں جو صحابہ کے دشمن تھے، جو ابو بکر، عمر، عثمان کے دشمن تھے، جو عثمان غنی کے قاتل تھے، بعد میں جنہوں نے مسلمانوں کے اندر فساد کیا، جو صفین کے بعد حضرت علی کے مخالف ہوئے، جن کے ہاتھوں حضرت علی شہید ہوئے، جنہوں نے امام حسن، جب سلو کی امام حسن نے، تو جنہوں نے آپ کو دھمکی دی، قتل کی کوشش کی، مسلح کھینچا، دھکے دیے، سامان لوٹا، خنجر تک مار دیا، گالیاں دی، وہ دشمن اہل بیت ہیں جنہوں نے بعد میں امام حسین کو بلا کے شہید کر دیا۔ اس لیے خدا کے لیے پہچانو کہ اہل بیت کا دشمن کون ہے۔ جن کو تم دشمن کہتے ہو وہ دشمن نہیں ہے۔ اگر وہ دشمن ہوتے تو قرآن کی تعریف نہ کرتا، اہل بیت ان کے ساتھ محبت نہ کرتے، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھتے، ان کی تعریفیں نہ کرتے، ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھتے، حضرت علی کبھی ان کی حمایت نہ کرتے، ان کے مشیر وزیر نہ رہتے۔ اس وجہ سے ابو بکر، عمر، عثمان وہ ہیں جن کو حضرت علی متشر خدا نے مانا، ہم اس لیے مانتے ہیں۔ معاویہ وہ ہیں کہ جن کو صحابہ بھی مانتے ہیں، حضرت علی نے بھی اپنا بھائی کہا، اور حسنین کریمین نے بھی ان کے ساتھ تعلق رکھا، ان کی بیعت کر کے امیر المومنین بنا کے ہمیشہ ان سے راضی رہے۔ تو لہذا جو سنی سادات ہیں ان کی یہ مجبوری ہے کہ جب ہمارے آباء و اجداد نے ان ہستیوں کو مانا، ان سے محبت کی، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلتے ہوئے ان ہستیوں کو تسلیم کریں، ان سے محبت کریں، ان کا دفاع کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے رستے پر رکھے، قیامت والے دن اپنے بزرگوں کے سایہ شفقت و رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضور کی آل و صحاب سے محبت رکھنے، ان کا ادب و احترام کرنے، ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔